السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ 3-4 بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ خبریں جو حکومتی حمایتی صحافی ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور اس حوالے سے کمیونیکیشن بنائی جا رہی ہے۔ جیو ٹی وی نے ایک خبر چلائی ہے، بڑا ایک پروپیگنڈا کیا ہے کہ جی رابن رافیل جو امریکی سفارتکار ہیں اور سی آئی اے کی ایجنٹ ہیں اور پتہ نہیں کوئی لابیسٹ ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے یہ کہا ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، انتہائی اہم ذرائع سے میری گفتگو ہے اور میں اپنے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان صاحب آج پیش ہوئے۔ تفتیش کے لیے پولیس انہیں تھانے بلانا چاہتی ہے، لیکن بابر اعوان صاحب نے آج یہ بات عدالت میں بتائی ہے۔ پورے میڈیا کو یہ خبریں جو بہت قریبی ذرائع عمران خان کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک جو بڑی ایک سازش ہو سکتی ہے عمران کو تھانے میں بلانے کی، اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی حکومت کا کوئی منصوبہ جس میں عمران خان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کرنا ہے، شاید حکومت اس پر کوئی غور کر رہی ہے یا کوئی ایسی طاقت جو حکومت کے ساتھ ہے اور وہ اس چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ کوئی بھی وہ گروپ ہو سکتا ہے، کوئی ریلیجس گروپ ہو سکتا ہے، کوئی مافیا کا گروپ ہو سکتا ہے۔ اور جو آج وکیل بابر اعوان جو تھے عمران خان کے، انہوں نے عدالت میں بتایا کہ ہم کسی بھی جگہ عمران خان سے تفتیش پولیس کر سکتی ہے، لیکن تھانے میں بلانے کا مقصد یا تو ان کی کوئی خدا نخواستہ کوئی سازش ہو سکتی ہے، اور یہ تو حکومت بڑی ماہر ہے، یہ اپنے بھی 2 بندے ساتھ مروا سکتی ہے وہاں پر یہ کہہ کے کہ حملہ ہوا۔ تو ایک ایسا آج چیز سامنے آئی ہے کہ جو کچھ انفارمیشن ہے جو قریبی ذرائع ہیں عمران خان صاحب کے، کہ یہ جو بتایا جا رہا تھا کئی دنوں سے کہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کچھ گروپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہ اس سے پہلے عدالت میں جب بھی آئے تو حکومت نے جو اہلکار ہیں پولیس کے، انہوں نے عمران خان کو چلنے پر مجبور کیا، واک تھرو گیٹ ہٹا دیا گیا۔ اب یہ تھانے بلا کے کیا واقعتاً کوئی اس طرح کا منصوبہ ہے کہ عمران خان کو فزیکلی ان پر حملہ کروایا جائے یا ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے؟ بڑی یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے جو آج ہوئی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ اس پر بھی ہم ساری بات کریں گے۔ 20 سپٹمبر تک جو ان کی جو عبوری ضمانت ہے وہ ہو گئی ہے قبول، اور سماعت بھی 20 سپٹمبر کو ہوگی، لیکن جج نے یہ کہا ہے کہ انویسٹیگیٹر اور عمران خان صاحب کے وکیل یہ خود طے کریں کہ انویسٹیگیشن کہاں پہ ہونی ہے۔ ویسے تو ان کا جو بیان وکیل کے ذریعے آیا ہے وہی بیان کا حصہ ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ کوئی عمران خان سے آپ نے کوئی چیز برآمد تو نہیں کرنی، کوئی اور تفتیش تو کرنی نہیں ہے اس سے، وہ تو ملزم ہے اور تفتیش تو گواہوں سے کی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال اب جگہ طے ہوئے گی عمران خان صاحب کے وکیل اور جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ یہ طے کرے گی، اس کے بعد ان کی تفتیش ہوگی، اور 20 سپٹمبر تک عبوری ضمانت ان کی منظور ہو گئی ہے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں یہ جو رابن رافیل، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے پاکستان میں سفیر تھے، اور جب ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوا تھا تو آرنلڈ رافیل ان کا نام تھا، وہ اس میں بیٹھے تھے۔ اور رابن رافیل جو ہیں یہ انہی کی اہلیہ ہیں۔ امریکہ کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ان کے بڑے روابط ہیں، بڑے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، نون لیگیوں کے ساتھ بھی ان کے بڑے تعلقات ہیں۔ ابھی جو رابن رافیل ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں، اور مہناز اکبر جو دانیال عزیز صاحبہ کی بڑی قریبی عزیزہ ہیں، جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا بڑی دوستی ہے، تو ان سے وہ ملی ہیں آ کر، ان کی تصاویر بھی آئی ہیں۔ لیکن جیو ٹیلی ویژن نے ایک خبر یہ چلائی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب رابن رافیل کی عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی ہے، اور جو ہیڈ لائنز دیں اس میں یہ بتایا گیا، یہ لکھا گیا کہ لابیسٹ، سی آئی اے کی تجزیہ نگار یا سی آئی اے سے جن کا تعلق ہے، سابق سفارتکار، ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک 3 روزہ دورہ ہوا ہے ایک امریکن ڈیلیگیشن کا، جس میں مسٹر چلوٹ جو کونسلر ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ پالیسی ایڈوائزر بھی رہے ہیں ان کے بلنکن کے، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وزیر اعظم سے بھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر انٹر ایجنسی ایک ڈائلاگ ہوا ہے، وہ ڈیلیگیشن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی ملا ہے۔ یہ جو ڈیلیگیشن امریکہ کا تھا، بڑا اس کا جو پروفائل ہے امریکہ میں
ان کے جو بلحاظ عہدہ بہت لوور لیول ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا جب ڈپٹی سیکٹری یا سیکٹری آتے تھے اور وہ ملاقاتیں کرتے تھے. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو انتہائی لوور لیول بھی جو سٹاف ہے اس کو پاکستان میں ہر آدمی ملنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ امریکہ نے اب اس کو لوور کر دیا. پہلے تو ہم جب بھی پاکستان میں آتے تھے یا ہندوستان میں لوگ آتے تھے امریکہ کے تو وہ دونوں ممالک کا دورہ کرتے تھے، لیکن پھر اوباما کے زمانے میں انہوں نے ایک اسپیشل نمائندہ رکھ دیا پاکستان کا، بھارت کے ساتھ تعلقات کو علیحدہ کر دیا. اب اسپیشل نمائندے کا سٹیٹس بھی ختم ہو گیا. سفیر ایک بڑی چیز ہے. یا پھر اب تو جو لوگ آ رہے ہیں نہ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے نہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، یہ کونسلر ٹائپ، چانسلر ٹائپ اور جو ان کے جو آفیشلز ہیں لوور لیول کے وہ آتے ہیں اور پاکستان کی ٹاپ براس سے ملاقات کرتے ہیں. اور ہمیں یہ قابل قبول ہے. عمران خان نے بہرحال انکار کر دیا تھا، وہ نہیں ملے. صرف ایک بندے سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی جان کیری سے، ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں، اور وہ بھی سعودی عرب میں جب وہ وہاں پر موجود تھے. تو اس کے علاوہ عمران خان بالکل اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو عزت ہے، پاکستان کی جو انڈیپینڈنس ہے، جو اس کی سوورینٹی ہے، وہ اسی طریقے ایک یہ بھی طریقہ ہے اس کو انشور کرنے کا کہ آپ اپنے ہم پلہ جو افسران ہیں ان سے ملیں. لیکن اب یہاں پر یہ سب ہو رہا ہے. تو ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان شاید کوئی امریکہ کے ساتھ تعلقات کے لیے مرے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی گفتگو جاری ہے. اور یہ بھی ایک خبر چلائی ہے انہوں نے کہ رابن رافل سے ملاقات ہوئی ہے. خان کی کل کی مصروفیت یہ ہے کہ وہ سارا دن اپنے گھر میں رہے. 10 منٹ کے لیے آئے نیچے اپنے آفس میں، کچھ جوائننگز تھیں، پنجاب کے کچھ معاملات تھے، ان کو پھر طے کر کے واپس چلے گئے. اور وہاں پر انہوں نے پاکستان اور سری لنکا کا میچ بھی دیکھا. اور پھر اس کے بعد نیچے آئے تو جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ٹیلیتھون تھا اس میں انہوں نے شرکت کی. کسی طرح سے بھی ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن جیو ٹیلی ویژن ایک مخصوص ان کا ایک نظریہ، مخصوص ان کا ایک بیانیہ، جس میں وہ یہ بات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے شد و مد سے کہ جناب لابیسٹ بھی ہائر کر لیے عمران خان نے اور امریکہ سے تعلقات کے لیے مرے جا رہے ہیں. ان کی اپنے بیانیے میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ امریکہ سے تعلقات ہوں، اور ہم اس پوری لڑائی میں جو ہے وہ امریکہ کو اگر چھوڑیں گے تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا اس خطے میں. ایک طرف تو نون لیگ اور ان کے جو چینلز ہیں خاص طور پہ جیو اس میں پیش ہے. لیکن پھر اس کے ساتھ ہی وہ عمران خان کو اس تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، او جی انہوں نے امریکہ میں اپنا امیج کلیئر کرنے کے لیے ایک لابینگ فرم ہائر کر لیا ہے. اس پر بھی جیو کو بڑا اعتراض ہے اور بڑی نیگیٹو انداز میں خبریں دے گا. اب یہ ایک خبر ایسی ہے جس کی کہیں سے تصدیق نہیں ہو رہی. ہمیں سب لوگ یہ جو بنی گالا کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرح کی کوئی ملاقات ہے ہی نہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ جو تصویر ہے یہ 3 سال کوئی پرانی ان کی ملاقات کی تصویر ہے، پھر اس کی ان کی پروفائل تصویریں لگا کے، کہ ایسا کچھ نہیں ہے. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتا ہوں، امریکہ ایک سپر پاور ہے، ہم کسی سے بھی تعلق برے رکھنا نہیں چاہتے، لیکن ہم غلامی نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی جو پالیسی ہے اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. ہم پاکستان کی جو ترجیحات ہیں، پاکستان کے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہم کریں گے. ہم امریکہ کے ساتھ امن کے ساتھی ہیں، ان کے کوئی لڑائی میں ہم ان کے ساتھی نہیں ہیں. تو ایک طرف تو تنقید کی جاتی ہے کہ امریکہ کو عمران خان نے ناراض کر دیا ہے اور پوری دنیا سے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے، اور دوسری جانب اگر وہ کوئی تھوڑی سی بھی کوشش، اگر یہ اس بات کو ہم سچ بھی مان لیں تو اس پر بھی تنقید کہ یہ عمران خان کیا کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسی مطلب یہ ایک منافقانہ صحافت جسے ہم کہہ سکتے ہیں. وہ اس کا اگر ٹیکسٹ بکس میں آپ نے لکھنا ہے، پڑھنا ہے، کسی نئے سبجیکٹ کا اضافہ کرنا ہے تو وہ ہے منافقانہ صحافت. تو آج اس کا جو ایک رول ماڈل ہے وہ اس کے بڑے بڑے جید اس کے صحافی جو مختلف ایشوز پر ایک ایسا بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عمومی طور پر غلط ہوتا ہے، اور چیزوں کو ڈسٹارٹ کرنا، دونوں چیزوں کو پکڑنا، اور آپ خود اس کا اب فیصلہ کر لیں کہ یہ جو ساری کہانی ہے یہ کیا ہے.
دہشت گردی کی میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ منصوبہ ہے عمران خان پر حملے کا بظاہر، جو ان کے قریبی ساتھی یقین کرتے ہیں اس بات پر، اور اسی لیے تھانے میں بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تفتیش کے بہانے۔ بابر اعوان صاحب نے عدالت کو بتایا کہ وہاں پر کوئی بھی حملہ بھی ہو سکتا ہے اور اپنے بھی یہ 2 بندے مروا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا آسان ہوگا کہ کسی ایک مقدمے کی تفتیش کے لیے عمران خان صاحب اگر آئے ہیں تو ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے، کوئی اور FIR کہیں لکھی گئی ہو، ان کو پکڑ کے، تو ان کی جو ایک ایگو کا مسئلہ ہے، ان کا ایک ذاتی انتقام ہے کہ یہ عمران خان کو حوالات میں بند کرنا چاہتے ہیں، جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس میں اس لیے عمران خان صاحب اگر وہ کہتے ہیں کہ تفتیش کرنی ہے تو آپ آئیے انویسٹیگیشن میں شریک ہوں، میں نے اپنا بیان دے دیا، اس کو آپ ریکارڈ کا حصہ بنا لیں۔ آج عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جناب وہ جو ریکارڈ جو بیان جو آیا تھا عمران خان صاحب کا وکیل کے تھرو، اس کو ریکارڈ کا حصہ بھی نہیں بنایا گیا۔ تو پوچھا جج صاحب نے کہ کیوں نہیں یہ بنایا گیا؟ عدالت نے یہ کہا کہ کہاں پر انویسٹیگیشن ہونی ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب کے وکیل انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے مل کر طے کر لیں کنسنسس سے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن آج یہ جو ساری جو ہم نے جو کہانی نظر آئی عدالت میں اور جو وکلاء کی جو بحث ہے، اس سے ایک چیز ہمیں اندازہ ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی منصوبہ کہیں بنا ہوا ہے یا کوئی خدشہ ہے عمران خان کے قریبی ساتھیوں کو کہ یہ اس مقدمے کی تفتیش کے بہانے ان کو کہیں بلا کر ان کی کوئی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے، ان کے اوپر کوئی خدا نخواستہ حملہ کرایا جا سکتا ہے، اور ان کے ساتھی قانونی بحث اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اس حوالے سے کہ عمران خان کو پروٹیکشن دی جائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔